اسے اپنے ساتھ لیے وہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ کیا کوئی طریقہ تھا اس لڑکے کو روکنے کا؟ اگر کوئی طریقہ تھا تو سلینا اس طریقے سے واقف کیوں نہیں تھی؟ جانے وہ اس کے ساتھ بنا کسی دقت کے کھینچی کیوں چلی جا رہی تھی؟ اس نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی اسے روکا، نہ ہی اس نے یہ کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لیے کہاں جا رہا ہے۔ کیا اس کے پاس یہ پوچھنے کا وقت موجود تھا؟ کیونکہ یاسر کا ہاتھ اس کے ہاتھ کو بہت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا۔ کچھ دیر قبل والے ڈریسنگ روم میں وہ اسے ایک بار پھر لے آیا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ اٹھایا اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، لیپ ٹاپ زمین بوس ہو چکا تھا، پرزے دور تک اڑتے ہوئے گئے تھے۔ اسے سہم کر یاسر کی جانب دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ماریہ حسن نے لیپ ٹاپ زمین پر دیکھا تو گویا یاسر کی حرکت پر اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے پلٹ کر لڑکی کی جانب اشارہ کیا تو وہ پلٹ کر سلینا کو تیزی سے اندر لے گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر ماریہ پر ڈالی اور پھر اس کے قریب آیا، بالکل خاموش قدم لیے، لمحے بھر کو ٹھہر کر اس کا سفید چہرہ دیکھا۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں سلینا کے آس پاس ایسی گھٹیا حرکت کرتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم اور وہ ساتھ جو بھی کرو، لیکن یہ لباس والا مذاق آئندہ برداشت نہیں کروں گا، یاد رکھنا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اس قدر ٹھنڈک لیے کہا کہ وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کے پیچھے کھڑے گارڈز نے آگے بڑھ کر یاسر کی جانب بڑھنا چاہا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ وہ اسے آنکھیں اٹھا کر تنبیہ کر چکا تھا اور وہ اس سمے اتنا غصے میں تھا کہ کسی کی بھی ہڈیاں توڑنے سے نہ چوکتا۔ ماریہ نے اپنے تمام گارڈز کو ہاتھ سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کر دیا۔ اسی پل سلینا باہر نکل آئی تھی، اپنے پچھلے لباس میں ملبوس۔ یاسر نے اگلے ہی پل اسے ہاتھ سے تھاما اور اپنے ساتھ لیے باہر چلایا۔ پیچھے فیشن شو میں گویا سناٹا چھا گیا تھا، ایک گہرا اور خوفناک سناٹا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ دھکیلا اور اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اسے فی الحال کوئی بھی بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ دوبارہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے کندھے کے ساتھ لگا ساحر موجود تھا۔ شاید وہ مشکل اپنے حواس میں واپس آیا تھا۔ یاسر کے کندھے سے لگی اس کی حالت سلینا کو خاصی غیر ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ یاسر نے جھک کر اسے پچھلی نشست پر اندر بٹھایا۔ سلینا کو اس کی حالت بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل سوالیہ نظروں سے ڈرائیو کرتے یاسر کی جانب دیکھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اس کی حالت اتنی غیر کیوں لگ رہی ہے؟ انہوں نے اسے ایک طاقتور سا نشہ انجیکٹ کیا ہے۔ ہم ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ ہاسپٹل۔ اور پھر اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ سحر کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ کتنا خیال رکھتا تھا وہ اس کا، کتنا کیئرنگ اور پیارا سا انسان تھا وہ، مضبوط جسم کے ساتھ نرم گرم سا دل رکھنے والا۔ بیڑا گرک ہو اس ماریہ کا تو، دل میں اسے ہزاروں کوسنے دیتی ہے۔ وہ سحر کے لیے ٹھنڈے پڑتے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ ہاسپٹل میں وہ اور یاسر دوڑتے ہوئے اسی لیے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے ان دونوں کو باہر رکنے کا انتظار کرنے کے لیے کہا تو وہ دونوں ہی ٹھہر گئے۔ کچھ دیر قبل کا ہر واقعہ جسے تھم گیا تھا، انہیں بھی اب محض سحر کی فکر تھی۔ کچھ پل بعد ڈاکٹرز ایمرجنسی وارڈ سے باہر نکلے تو یاسر ان کی جانب بڑھا۔ سلینا البتہ اس کے پیچھے استادہ تھی، فکر مندی سے ڈاکٹرز کا چہرہ تکتی ہوئی۔ آپ انہیں وقت پر لے آئے ہیں، اگر مواد رگوں میں پھیل جاتا تو انہیں قابو کرنا بہت مشکل ہو سکتا تھا۔ ان کے سانپ کافی مضبوط تھے، اس لیے مواد کا اثر گہرا نہیں ہوا، لیکن 3-4 دن کیئر کی انہیں بہت ضرورت ہوگی۔ وہ آگے بڑھ گیا تو یاسر نے پلٹ کر ایک نگاہ سلینا پر ڈالی۔ اب وہ دونوں ہی وارڈ کے گول شیشے سے اندر جھانکتے بے ہوش سحر کو تک رہے تھے۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا؟ یاسر نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ پل بعد ایجنسی کے کئی گارڈز چلے آئے تو وہ دونوں اسپتال سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ دونوں ہی بہت خاموش تھے، ایسے جیسے کہنے کے لیے کوئی بات ہی نہ ہو۔ سلینا چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اپارٹمنٹ آ گیا تو وہ اس کے ساتھ ہی اتر آیا، پھر اس کے ساتھ ہی لفٹ سے اوپر آیا تھا، ایسے جیسے یہ سب روز کا معمول ہو۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہونے لگی، پھر ٹھہر کر پلٹی اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ بہت خاموش لگ رہا تھا، بہت سنجیدہ۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا میں مرنے جا رہی ہوں۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ سلینا محتاط نظروں سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ کیا وہ غصے میں تھا؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ میں نے وہ لباس جان بوجھ کر نہیں پہنا تھا۔ اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ تمہیں مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم غصہ ہو کیا؟ اس نے پیاری سی شہد رنگ آنکھیں اس پر جما کر پوچھا۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ نہیں، میں غصہ نہیں ہوں۔ اگر تم وہ ڈریس خود پہننا چاہتی تو شاید میں کبھی درمیان میں نہیں آتا۔ ایسے کوئی بھی گارڈ درمیان میں نہیں آتا۔ ہم سبجیکٹ اور اس کے کام کے درمیان صرف تب آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ وہ کام کسی کو کرتے ہوئے غیر آرامدہ ہو رہا ہے یا پھر اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے۔ یہاں پر میرا غصہ ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔
اگر تم پر کوئی گارڈ غصہ ہو بھی تو تم اسے ٹوک سکتی ہو. ہمیں حفاظت کرنی ہے, کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنی. اس کا جواب سن کر اس نے گہرا سانس لیا. یاسر عالم آج بھی اتنا ہی پروفیشنل تھا. تھینک یو مجھے وہاں سے نکال کر لانے کے لیے. وہ کہہ رہا تھا کہ وہ غصہ نہیں تھا, لیکن سلینا جانتی تھی کہ وہ غصے میں تھا. اس نے جس انداز سے ماریا کا لیپ ٹاپ زمین پر دے مارا وہ اس کے تیش کی عکاسی کرنے کے لیے کافی تھا. لیکن تم نے اس کا لیپ ٹاپ کیوں توڑا؟ کیا تم اس ویڈیو کے متعلق جانتے تھے؟ سحر نے بتایا تھا. شاید وہ دیکھ چکا تھا اس ویڈیو کی جھلک. اس کا جواب سن کر وہ چند پل خاموش ہو گئی. اس نے کہا تھا کہ وہ ویڈیو وائرل کر دے گی اگر میں نے وہ لباس نہیں پہنا تو. مجھے نہیں پتا تھا وہ ویڈیو اس کے پاس کہاں سے آئی, لیکن وہ یقیناً اب بھی اس کے پاس ہی ہوگی. میں ڈر گئی تھی. مجھے لگا میں ایک بار پھر اتھاہ گہرائیوں میں گرنے جا رہی ہوں. پچھلا خوف ایک بار پھر سے اود آیا تھا. جس کے پاس بھی ہے ویڈیو دیکھ لیں گے اسے. کیا مطلب دیکھ لیں گے؟ کیا وہ ویڈیو کسی طرح حذف کی جا سکتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں امید کی کرن ابھری تھی. یاسر نے خفیف سا سر اس بات میں ہلایا اور جو ہی پلٹنے لگا تو کسی کی آواز پر ٹھہر گیا. پیچھے سے سلینا گردن ذرا باہر نکال کر دیکھا اور وہ اس آواز کو پہچانتی تھی. اس کے سامنے عمر کھڑا تھا. اگلے ہی پل وہ اس کے پاس چلا آیا. اس کی آنکھیں سلینا کو گیلی محسوس ہوئی تھی. شاید وہ پورے راستے اپنے آنسو روکتا آیا تھا. عمر؟ اسے کسی اپنے کو سامنے دیکھ سکون سا محسوس ہوا. ایک ہی فرد تھا جسے وہ اصل معنی میں اپنا گھرانہ کہہ سکتی تھی. آپ کیسی ہیں سلین؟ وہ سب ٹی وی پر کیا تھا؟ وہ وقتاً اسے پریشان محسوس ہوا. سلینا تو اس کی فکر دیکھ کر پگھل ہی گئی تھی. اس کا دل چاہ رہا تھا رونے لگ جائے. لمبی کہانی ہے, تم اندر چلو. لیکن یاسر اور عمر اب ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے. عمر کی آنکھوں میں یاسر کے لیے واضح ناپسندیدگی تھی. دوسری جانب یاسر بے تاثر آنکھوں سے اس کا پرکشش سا چہرہ تک رہا تھا. وہ بلا شبہ ایک وجیح جوان تھا. کیا وہ آپ ہی ہیں جنہوں نے سلینا کو ایسا لباس زیبتن کرنے پر مجبور کیا تھا؟ کیا آپ کی ایجنسی کو شرم نہیں آتی ایسی چھوٹی حرکتیں کرتے ہوئے؟ سونے پر سہاگا, انہیں قربانی کا بکرا بنانے کے بعد انہوں نے بھیجا بھی اپنے ہی آدمی کو تھا بچانے کے لیے. سمجھتے کیا ہیں آپ لوگ اپنے آپ کو؟ اور اس کی بات سن کر سلینا بھگ سے اڑی تھی. عمر کو غلط فہمی ہوئی تھی, وہ بھی شدید قسم کی. وہ جلدی سے آگے بڑھی کہ عمر کو مزید کچھ کہنے سے روک سکے, لیکن اسے کوہنی سے تھامے اپنے ساتھ لگا چکا تھا. یاسر کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, اسے بلا وجہ کے سوالات کے جواب دینے کی عادت نہیں تھی, لیکن عمر کا اس کو کوہنی سے تھام کر اپنی جانب کرنا جیسے اس کی نس پر جا لگا تھا. اس نے اگلے ہی پل سخت آنکھیں لیے اس عمر نامی مخلوق کی جانب دیکھا. کچھ تھا جو اسے بہت برا لگا تھا, لیکن اس برا لگنے کا جواز اس کے پاس موجود نہیں تھا. وہ اگلے ہی پل جواب دیے بنا آگے بڑھا تو وہ دونوں ہی گردن پھیر کر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگے. سلینا نے چہرہ پھیر کر ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس کے بازو پر ہلکی سی چپت رسید کی. وہ مجھے وہاں سے بچا کر لایا تھا اسٹوپٹ. اس نے بے چینی سے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا جہاں سے وہ بھی گیا تھا. عمر نے ناک سے مکھی اڑائی. سب پتہ ہے مجھے ایسے لوگوں کا, پہلے نقصان پہنچاتے ہیں پھر اس کی بھرپائی کرنے کے لیے سب سے آگے آ جاتے ہیں. آپ تو اس انڈسٹری میں کام کرتی ہیں, ایٹ لیسٹ آپ کو تو ایسے لوگوں کا پتہ ہونا چاہیے. وہ اس پر خفا ہو رہا تھا. اس نے گہرا سانس لیا. میں اس انڈسٹری کے لوگوں کو جانتی ہوں, تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ وہ ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. آپ واجد حسن کے ٹائم پر بھی مجھ سے یہی بول رہی تھی. عمر کو جیسے اس کی وضاحت میں دلچسپی نہیں تھی. اس منحوس آدمی کا نام نہ لو میرے سامنے, سب اس کی بیوی کا کیا دھرا ہے. عمر اس کی بات پر چونکا تو اس نے گہرا سانس لے کر اس کی یقین دہانی کے لیے سر ہلایا. لمبی کہانی ہے, آ جاؤ اندر چلیں. اسی کے ساتھ وہ دونوں اپارٹمنٹ کے اندر چلے گئے. وہ سحر کے پاس واپس چلا آیا تھا. ایجنسی سے اسے حنیفہ کی کال آ رہی تھی. معاملہ سرے بازار ہو گیا تھا اور وہ یقیناً اس سے وضاحت طلب کرنا چاہ رہے تھے. سحر کو دیکھ کر وہ ایجنسی چلایا. اترتی شام میں ایجنسی کی گہما گہمی بڑھ گئی تھی. وہ صبح سے ارمان کے ساتھ کیس کے سلسلے میں مصروف رہا تھا. جس سمے سحر کا رابطہ اسے جڑا وہ اس پہر ایجنسی سے چند ضروری فائلز لینے واپس جا رہا تھا. سچ شکر کہ سحر کا رابطہ اسے جڑ گیا تھا. اگر وہ کسی دور دراز کام میں مصروف ہوتا تو شاید سلینا کے لیے کبھی نہیں جا سکتا تھا. اور یہ ایک نہ جانے کا خیال جانے کیوں اس کے دل میں خالی پن سا اتار رہا تھا. وہ نچلے فلور پر آیا تو بنا کسی سے کوئی بات کیے حنیفہ کے آفس کی جانب بڑھ گیا. گارڈ اسے سر اٹھا کر دیکھ رہے تھے. یقیناً وہ بھی اسے ٹی وی پر دیکھ چکے تھے, لیکن ان میں سے کوئی بھی بات فی الحال اسے جواب طلب کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. اس کا موڈ آف تھا اور وہ سب اس بات سے اچھی طرح واقف تھے. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر چلا گیا. حنیفہ نے گلابی آنکھوں میں ڈھیر و فکر لیے اس کی جانب دیکھا. کیسی ہے میری بیٹی؟ اس نے سر اس بات میں ہلایا. ٹھیک ہے. کس کا کام تھا یہ سب؟ ماریا حسن. حنیفہ کی پریشانی ہر لمحے جیسے بڑھتی جا رہی تھی. ماریا اور اس کا بارسوخ باپ انہیں سلینا کی جانب سے خوفزدہ کر رہے تھے. ابھی کہاں ہے وہ؟ اپنے گھر. حنیفہ نے اس کی جانب دیکھا. وہ پتھر چہرہ لیے سامنے دیکھ رہا تھا. تم ٹھیک ہو؟ جی. سحر کی وجہ سے پریشان ہو کیا؟ جی تھوڑا سا.
اب سلینا کو گارڈ کون کرے گا؟ اس کے اگلے ہفتے دوبارہ ایک شوٹ ہے۔ آپ کو جو گارڈ قابل بھروسہ لگے اسے اسائن کر دیں۔ تم سے زیادہ قابل بھروسہ میرے لیے فی الحال کوئی نہیں ہے، لیکن تم تو کیس دیکھ رہے ہو، ایک وقت میں کیا کیا کرو گے؟ وہ کہہ کر اگلے ہی لمحے اپنا خیال رد کرتے تھے، پھر اس کی جانب دیکھا تو ہلکا سا چونکے۔ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ میں ٹھیک ہوں۔ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کیونکہ میں غصے میں ہوں۔ اور یہاں حنیفہ نے گہرا سانس لیا۔ اس سے مزید سوالات کرنا بیکار تھا، وہ جب بھی غصے میں ہوتا تو یوں ہی مختصر ترین جواب دیا کرتا۔ وہ اسے جانتے تھے، شاید وہ سحر کو لے کر اب اپسیٹ ہو گیا تھا۔ کچھ پل وہ اسے دیکھتے رہے، پھر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اگلی کوئی بھی بات کیے بغیر وہ باہر چلا آیا تھا۔ گارڈز آپس میں نظریں چرا کر اس کے ساتھ سے گزر رہے تھے۔ اسی پہر کسی کی ہیلز کی ٹک ٹک ابھری تو سب نے چہرے اٹھا کر دیکھا۔ وہ جولیا تھی اور وہ یقیناً یاسر سے ملنے آئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے ٹھہر کر زار سے پوچھا تو اس نے خفیف سی نگاہ کیبن پر ڈالی۔ یاسر آفس کے اندر ہی تھا۔ وہ یہی ہیں لیکن ابھی خاصے ڈسٹرب لگ رہے ہیں، آپ پھر کبھی آ جائیے گا۔ لیکن جولیا نے اسے سنا نہیں۔ ایک ہاتھ نزاکت سے جھٹک کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ان سب نے ایک دوسرے کی جانب بے بسی سے دیکھا تھا۔ کچھ پل بعد ایک بلند سی آواز ابھری تھی۔ سب نے اپنے سر مزید فائلز اور لیپ ٹاپ میں گھسا دیے تھے۔ آپ ابھی میرے آفس سے جائیں اور آئندہ بغیر اجازت یہاں قدم رکھنے کی کوتاہی مت کیجیے گا، سمجھیے آپ؟ نچلے فلور پر سناٹا چھا گیا تھا۔ سپریم ہینڈسم پارٹ بہت غصے میں تھا۔ ایک دفعہ کی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ I am not interested in you. Am I clear؟ وہ دھاڑا تھا۔ شیر نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ زار نے بے بسی سے آفس کے کھلے دروازے کی جانب دیکھا۔ سب نے ایک ساتھ ہی بھاری دل کے ساتھ گہری سانس خارج کی۔ میں آپ کے باپ کا ملازم نہیں ہوں، نکلی میرے آفس سے ابھی۔ اور جولیا اینڈرسن اپنی ہچکیوں کو بمشکل قابو کرتی آفس سے نکل کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ حنیفہ اور سلمان اس کی دھاڑ سن چکے تھے، لیکن بغیر کسی بات کا نوٹس لیے اپنے آفس میں براجمان رہے۔ کچھ معاملات تھے جہاں وہ بھی اس کے سامنے نہیں بولتے تھے۔ جولیا جا چکی تھی۔ نچلے فلور پر کام معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے فائل کی جانچ پڑتال کر رہا تھا۔ ارمان سے بھی وہ مسلسل رابطے میں تھا۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس لمحے کرائم سین پر موجود تھا۔ سمرین رضا کا قتل ہوئے آج 5واں دن تھا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے ان کی تفصیلات بھیج دو، میں یہاں مزید ڈائریکٹرز وغیرہ سے ان سے متعلق اہم معلومات لے لوں گا۔ وہ فون پر دوسری جانب ارمان سے بات کر رہا تھا۔ اوکے، مزید کوئی اپڈیٹ ملی تو انفارم کرتا رہوں گا تمہیں، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ نچلے فلور پر رات کے اس پہر بس اب چند ہی گارڈز رہ گئے تھے۔ یہ وہ تھے جن کی نائٹ شفٹس تھیں۔ ایجنسی میں بھی خاصی خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھی کام سمیٹ کر اپنے آفس سے اٹھ گیا تھا۔ زار اور شیر جا چکے تھے۔ اس نے فون نگاہوں کے سامنے کیا۔ وہاں سلینا کے چند پیغامات جگمگا رہے تھے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ کہاں ہو؟ کیا تم مجھ سے ابھی ملنے آ سکتے ہو؟ اس نے آخری پیغام پڑھ کر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس آستین نے پیچھے چڑھائے۔ اس کا کوٹ سلینا کے پاس ہی تھا۔ نچلے فلور سے اوپر کی جانب بڑھتے ہوئے وہ فون مسلسل کان سے لگائے ہوئے تھا۔ سلینا اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے کئی وسوسوں نے گھیرا۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر اپنی کار کی جانب قدم بڑھائے۔ اگلے کئی لمحات میں وہ اس کے اپارٹمنٹ کی عمارت کے سامنے موجود تھا۔ وہ کار سے نکل آیا تھا لیکن آگے نہیں بڑھ سکا۔ سلینا اس کے سامنے ہی موجود تھی۔ اس کی جانب اس کی پشت تھی۔ وہ اب جھک کر کسی غریب عورت سے بات کر رہی تھی۔ ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزیں لیے اس کی جانب بڑھا رہی تھی۔ فکر مندی سے اس کے چھوٹے بچے کے متعلق کچھ پوچھ رہی تھی۔ اب وہ شاید اسے چپ چاپ دیکھے گیا۔ جینس پر سفید سا نرم سویٹر پہنے، بالوں کا گول مول سا جوڑا بنائے کچھ تھا جو محسوس کر کے وہ پلٹی۔ شاید وہ اس کا ارتکاز تھا، خاموش، عجیب، نرم سا ارتکاز۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرائی تھی، پھر جلدی سے اس کی جانب چلی آئی۔ بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ایسے میرے بلانے پر ہر دفعہ آ جاؤ گے تو میرا کیا بنے گا لڑکے؟ تم سے محبت ہو جانے کا خدشہ ہے، وہ کہہ کر ہنس رہی تھی۔ وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکا اور اس پر جولیا کی طرح برس نہیں سکا، اسے ٹوک نہیں سکا، اس پر سخت الفاظ استعمال نہیں کر سکا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیوں بلایا تھا مجھے؟ اس کے جوڑے سے نظریں چرا کر اس کی آنکھوں کی جانب دیکھا، پھر آنکھوں سے بھی نظریں چرا لی۔ اسے احساس ہوا کہ جوڑے سے زیادہ آنکھیں خطرناک تھی۔ ویسے ہی بلایا تھا، سحر کے متعلق پوچھنا چاہتی تھی۔ تم یہ فون پر بھی پوچھ سکتی تھی، میرا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس کے لیے۔ تمہارا وقت اتنا بھی قیمتی نہیں کہ ذرا سے ضائع ہو جانے پر مصیبت آ جائے گی، بغیر کسی افسوس کے کہا گیا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ کیا ہم تھوڑی واک کر سکتے ہیں؟ کہ تم تھوڑی دور تک چل سکتے ہو میرے ساتھ؟ اور جولیا پر تیش میں برسنے والا گارڈ بغیر کوئی بات کہے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ چند پل دونوں بالکل خاموش رہے۔ سڑک کے اطراف میں قطار در قطار موجود درخت ان کے ساتھ ساتھ موجود تھے۔ ان کے بھاری تنوں پر لپٹے گئے سنہری کمکمے جل رہے تھے۔ سلینا کا چہرہ ان کمکموں کے سنہری عکس میں دمک رہا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، کچھ
کچھ پل بعد اس نے کہا تھا۔ اس نے خفیف سا چہرہ پھیر کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ سامنے دیکھ کر کہتی جا رہی تھی، اپنے اپارٹمنٹ میں اس زندگی، ان کمکموں، سڑک، پھول، پودوں، یہاں تک کہ خود سے بھی شدید اکتاہٹ ہو رہی تھی۔ دم گھٹ رہا تھا ہر شے کی موجودگی سے۔ دل کر رہا تھا کہیں بھاگ جاؤں، کبھی پلٹ کر اس زندگی کی جانب دیکھوں تک نہیں۔ لوگ مجھے بھول جائیں، جن کی یادداشت میں میرا وجود نقش ہو وہ ختم ہو جائے۔ ان کے بعد آنے والے لوگ ان لوگوں کو بھی بھول جائیں جنہیں کبھی میں یاد رہی تھی۔ میں کسی کو یاد نہ رہوں، نہ مجھ سے جڑی کوئی ذلت کسی کو یاد رہے۔ اس کی آواز میں گہری اداسی اتر آئی، آنکھوں میں گلابی سی نمی بھی ابھری تھی، بالکل ہلکی سی۔ پتہ ہے، ہم ایکٹریسز سالہ سال ایسے کام ڈھونڈتی ہیں جن کے بعد لوگ ہمیں کئی دہائیوں تک یاد رکھیں۔ محض یاد رکھے جانے کے لیے ہم ایسے کاموں کا انتخاب کر لیتی ہیں جن کا انت بہت تاریک اور بھیانک ہوتا ہے۔ روشنیوں کے پار کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جانتے ہو کیا؟ وہ ٹھہر کر ہلکا سا اس کی جانب مڑی، وہ بھی ٹھہر گیا۔ لوگ پھر بھی ہمیں بھلا دیتے ہیں۔ سڑک کی ہر جانب اس کی شہد رنگ آنکھوں کی اداسی تحلیل ہو گئی تھی۔ ہماری کسی کوتاہی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہر آنے والے نئے چہروں کے سامنے پرانے چہروں کی قیمت صفر کر دیتے ہیں۔ ہم انت تک محنت کرنے کے بعد دوبارہ ابھرنے کی چاہ میں ہر رات گہری عزت کا شکار ہو کر سوتی ہیں۔ پھر ہم واپس آتی ہیں، ایک بار پھر بھلا دیے جانے کے لیے، اور زندگی اسی دائرے میں کٹتی جاتی ہے، بغیر کسی مقصد کے، ایک اذیت ناک دائرے میں، گول گول، آغاز اور اختتام کی تفریق کے بغیر۔ وہ چپ ہوئی تو سب کچھ خاموش محسوس ہوا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے گارڈ؟ لوگ ہمیں اپنی جاگیر کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ ہم انسان کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ گارڈ ساتھ کھڑے درختوں کو خاموشی سے تکتا رہا، پھر وہ کچھ دیر بعد بولا، لوگ ہر وہ شے تباہ کر دیتے ہیں جو ان کی دسترس میں ہو، صرف وہ محفوظ رہتا ہے جو ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو۔ یہ دنیا ہر احساس، عزت اور انسان میلا کر دیتی ہے۔ اس کی مدھم سی آواز ابھری تھی۔ سلینا نے چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم مرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم زندہ رہتے ہیں؟ اس نے ایک دفعہ پھر پوچھا۔ کیونکہ سب کچھ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ درختوں کی طویل قطار ویسے ہی استادہ رہی، کمکمے جلتے رہے۔ ذرا آگے موجود گلائی میں لگا فوارہ اپنا پانی چکردار دائرے سے گزارتا وہیں واپس لا رہا تھا۔ اس پانی کے بہنے کی آواز ماحول میں اترتی جا رہی تھی۔ کیا ہم ایک ہی جھٹکے میں اس ہر لمحہ اذیت دیتی زندگی سے آزادی حاصل نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں سکون کے لیے محض مرنے کا خیال ہی خوبصورت لگتا ہے؟ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ سامنے موجود فوارے کو دیکھا۔ اس دفعہ وہ کچھ نہیں بولا۔ سلینا چند پل بعد اس کی جانب گھومی۔ وہ سامنے دیکھتا رہا۔ تم آج اتنے ڈسٹرب کیوں لگ رہے تھے؟ پلیز مجھے یہ مت کہنا کہ تم اپسٹ نہیں تھے۔ خاموشی، وقفہ، کوئی جواب نہیں۔ کیا تم جواب نہیں دو گے؟ تب بھی نہیں جب بات میرے متعلق ہوگی۔ وہ جواب کی امید لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یاسر نے گہرا سانس لیا، پھر سڑک کے طرف میں لگی بینچ پر جا کر بیٹھا۔ وہ بھی اس کے برابر جا بیٹھی۔ یہاں سے فوارے کو دیکھنے کے لیے گردن ترچھی کرنی پڑتی، لیکن وہ فی الحال گردن پھیرے یاسر کو دیکھ رہی تھی۔ تم اگر اسٹیج پر نہیں جانا چاہتی تھی تو کیوں گئی؟ اس کے استفسار پر وہ چند پل اسے دیکھتی رہی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اداسی یا شاید گہرا دکھ، تکلیف؟ کیا تھا وہ سمجھ نہیں پائی۔ میں ڈر گئی تھی، اس لیے چلے گئی۔ وہ لوگ سہار جیسے بندے کو گرا چکے تھے، سوچو میرے ساتھ کیا کرتے۔ اس کے جواب پر یاسر کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ آئندہ کبھی مت جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس سے اپنے جوتے کی نوک پر نگاہیں جمائے کہا تھا، بالکل آہستگی سے۔ کہ تم اس وجہ سے اپسٹ ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نے بالکل خفیف سا سر ہلایا تھا۔ اس کے سر ہلانے پر اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر ہلکا سا مسکرائی، لبوں کو دانتوں تلے دبا کر اس کی جانب مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے لگا تھا میں وہیں اسٹیج پر گرنے والی ہوں، پھر میں نے لوگوں کو اپنے پیچھے کسی کو دیکھتے ہوئے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ہو۔ تمہیں ڈر نہیں لگا یوں اتنے لوگوں کے درمیان سے مجھے نکال کر لاتے ہوئے؟ اگر کسی نے تم پر آبجیکٹ کیا ہوتا تو کیا؟ منہ توڑ دیتا اس کا۔ سرمئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ مسکراتی رہی۔ میں اب ٹھیک ہوں یاسر عالم، اتنی پیاری آنکھوں کے ساتھ میرے اتنے پریشان ہو گئے تو سوچو میرا کیا بنے گا۔ اس کے سوال پر ساتھ بیٹھے گارڈ نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تم ہر بات پر میری آنکھوں کا ذکر کرنا بند کر سکتی ہو؟ سلینا نے بمشکل مسکراہٹ دبائی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں کر سکتی نا، یہ پیاری ہیں بہت۔ شٹ اپ سلینا، اور وہ ہنس پڑی۔ کتنا اچھا لگتا تھا ایسے چڑھتا ہوا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سب تمہاری آنکھوں کا قصور ہے۔ اور وہ جو اسے ایک بار پھر ٹوکنے لگا تھا، یکدم ٹھہر کر بے بسی سے ہنس دیا۔ کچھ شک نہیں کہ تم ایکٹریسز کے پاس 2-3 مہینوں سے زیادہ کوئی گارڈ ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ یقیناً اپنی آنکھوں پر کیے گئے تعریفی جملے سمیٹنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، تعریف کس کو نہیں پسند ہوتی۔ تم میری آنکھوں کی تعریف کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی شہد رنگ آنکھیں اس پر جما کر شرارت سے کہا تھا اس نے۔
لمحے بھر کو یاسر نے اس کی آنکھوں کو دیکھا، کچھ کہنے کے لیے لب واہ کیے، لیکن پھر مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا لب بند کر کیا۔ کیا ہوا؟ کرو نا تعریف۔ اتنی بھی کوئی خاص نہیں ہے تمہاری آنکھیں، بے نیازی سے کہا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ سب کہتے ہیں میری آنکھیں بہت پیاری ہیں، غالب خیال یہی ہے کہ میں اپنے فینس میں اپنی آنکھوں کی وجہ سے ہی مشہور ہوں۔ تمہیں کیوں پیاری نہیں لگی؟ وہ فون کی سیاہ اسکرین میں نظر آتے عکس میں اپنی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ میں فین نہیں ہوں، گارڈ ہوں، کندھے اچکا کر کہا۔ کتنے برے ہو تم، تھوڑی سی تعریف کر دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ میری تعریف کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ اس کے اصرار پر حیران ہوا۔ ایک ہینڈسم گارڈ تعریف کرے گا تو فرق پڑے گا نا؟ تم باز نہیں آؤ گی نا؟ اس نے دائیں سے بائیں گردن ہلائی۔ کیسے ڈانٹتا آخر وہ اسے؟ کچھ پل وہ دونوں خاموشی سے گردنیں ترچھی کیے فوارے سے گرتے پانی کو تکتے رہے۔ پھر وہ کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی اس کے ساتھ اٹھی تھی۔ اسی خاموشی سے وہ دونوں واپس اپارٹمنٹ کی عمارت تلے آئے تھے۔ کل کام پر جاؤ گی؟ اس کے سوال پر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اسی کے ساتھ اسے ہاتھ ہلاتی وہ اندر جا چکی تھی۔ وہ پہلے پہل تو اسے دیکھتا رہا، پھر واپس اپنی کار کی جانب چلایا۔ اپنے اپارٹمنٹ کی گلاس وال سے وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر پہلے کی مسکراہٹ جیسے انکا ہو گئی تھی۔ وہ شوٹ پر اکیلے جانے سے کترا رہی تھی۔ سحر کی موجودگی میں جو حفاظتی احساس سے ہوتا تھا، وہ اس احساس سے ایک بار پھر محروم ہونے جا رہی تھی۔ لیکن وہ یاسر کو خود کا گارڈ بننے کے لیے نہیں کہنا چاہتی تھی، وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے ہی پل گہرا سانس بھرتی وہ کھڑکی سے ہٹ آئی تھی۔ اگلے دن وہ شوٹ پر جانے سے قبل سحر کو دیکھنے ہسپتال چلی آئی تھی۔ وہ اسے پہلے سے خاصا بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ اسے دروازے میں دیکھ کر وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کے کسرتی بازو ہسپتال کے گاؤن سے واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ سلینا کو ان بازو کو دیکھ ہمیشہ حیرت ہوتی تھی۔ کتنی محنت لگتی ہوگی ایسے بازو بنانے کے لیے؟ بے ساختہ ہی اس کی نگاہ اپنے نازک سے ہاتھ پر گئی تھی۔ شاید اسے بھی تھوڑی بہت کسرت کر لینی چاہیے تھی تاکہ ماریا جیسے لوگوں کا منہ توڑ سکتی۔ وہ سر جھٹکتی آگے بڑھ آئی، مسکرا کر سحر کو دیکھا۔ کیسے ہو سحر اب؟ وہ آگے بڑھی، اس کے تکیے کے پیچھے ہاتھ دے کر اسے سیدھا بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ سحر اس کے والہانہ پر لمحے بھر کو گلابی ہوا۔ میں ٹھیک ہوں میڈم۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر تازہ پھولوں کی پتیاں رکھی اور پھر کرسی کھینچ کر اس کے بیڈ کے پاس آ بیٹھی۔ سحر اس کے ایسے بیٹھنے پر حیران ہوا تھا۔ اس کے پاس اس نے محض ایک ہفتے کے لیے کام کیا تھا اور وہ ایسے ایکٹ کر رہی تھی جیسے وہ برسوں اس کے ساتھ کام کرتا رہا ہو۔ کیسے ہو؟ رات کو ٹھیک سے سوئے تھے؟ کیا ایک ہفتے کام کرنے کے بعد آپ اپنے ملازمین سے اتنا بے تکلف ہو جاتی ہیں؟ پوچھا گیا۔ وہ اس کے سوال پر پہلے پہل چونکی، پھر کندھے اچکائے۔ ایک دن بھی کام کرو گے تو میں ایسے ہی بات کروں گی تم سے۔ ملازم ہو تو کیا ہو گیا؟ ملازم ہونے سے پہلے انسان ہو تم۔ کیا آپ ہر لمحہ اتنی ہی اچھی رہتی ہیں؟ تھکن نہیں ہوتی آپ کو؟ وہ وقتاً جاننا چاہتا تھا۔ یہاں وہ ہنستی تھی۔ یاسر کے ساتھ کام کرتا تھا نا وہ، اس کا قصور نہیں تھا۔ اچھا ہونے میں کیسی تھکن؟ تھکن تو برا ہونے میں لگتی ہے نا۔ تھکن ہر اس چیز میں لگتی ہے جو آپ نہ ہوں، جو آپ ہوں اسے ہونے میں تھکن نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو اچھا ہونے میں تھکن نہیں ہوتی تو آپ واقعی میں اچھی ہیں۔ وہ اس کے جواب پر حیران ہوئی تھی۔ اس پورے ایک ہفتے میں محض اس نے 1 یا 2 دفعہ کے علاوہ بات نہیں کی تھی۔ وہ فطرتاً ہی خاموش انسان تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ اتنی اچھی باتیں کرتا ہے تو وہ اسے خاموش نہ رہنے دیتی۔ اتنا اچھا بولتے ہو تو اتنے چپ کیوں رہتے ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ شاید آپ کو اچھا اسی لیے لگ رہا ہے کیونکہ میں چپ رہتا ہوں۔ اور اب اس کے ابرو وقتاً اوپر کو اٹھ گئے تھے تعجب سے۔ تمہارے نچلے فلور پر کیا سب ایسے ہی ہیں؟ ذہین اور ایک سے بڑھ کر ایک استاد؟ ذرا کرسی پر آگے ہوئی، رازداری سے پوچھنے لگی۔ سحر نے یوں ہی کندھے اچکائے تھے۔ سب یونیک اور کام کرنے والے لوگ ہیں۔ یاسر کیسا ہے؟ اس کی خاص بات کیا ہے؟ اسٹرانگ نرو کا بندہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی خامی بتاؤ۔ اگریسو، دماغ خراب ہو جائے تو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے سب کچھ۔ وہ پیچھے ہو بیٹھی تھی۔ یہ تو بہت بری خامی ہے، لیکن میں نے اسے ہر وقت غصے میں دیکھا تو نہیں ہے۔ ہر وقت نہیں میڈم، ہر وقت غصے میں آنے والا بندہ نہیں ہے وہ، لیکن جب غصہ آتا ہے تو تباہ کن حد تک آتا ہے۔ کیا تمہیں غصے میں اس سے ڈر لگتا ہے؟ سحر اس کے سوال پر ہلکا سا ہنس دیا تھا۔ نہیں، مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا۔ میں اور وہ ایک ہی جتنے طاقتور ہیں۔ وہ مارے گا تو مار بھی اتنی ہی بری کھائے گا۔ سحر کا جواب سن کر وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم اسے کام ڈاؤن نہیں کرو گے؟ سحر کو اب بری طرح ہنسی آ رہی تھی۔ اتنی سمجھدار کیوں تھی آخر سلینا؟ سوری، لیکن لڑکوں کی لڑائی میں کوئی کسی کو کام ڈاؤن نہیں کیا کرتا۔ یہ لڑکا ہونے کے ناطے اصولوں کے خلاف ہے۔ لڑائی روکنا اصولوں کے خلاف ہے؟ یہ کیسے بیکار اصول ہیں بھائی؟ وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ اس نے محض کندھے اچکائے تھے۔ کچھ اور بتاؤ یاسر کے بارے میں۔ مجھ سے پوچھو میرے بارے میں، اسے کیوں پریشان کر رہی ہو؟
اور وہ جانے کب اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا اور وہ اس کی آواز پر اچھلی تھی۔ اسی تیزی سے چہرہ گھما کر اسے دیکھا۔ تم کب آئے؟ اسی تیزی سے اٹھی تھی جب تم سحر سے پوچھ رہی تھی کہ وہ مجھے کام ڈاؤن کیوں نہیں کرے گا۔ سحر کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ یاسر کو بھی اس کا فق چہرہ دیکھ ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ چہرہ سیدھا رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑائی تھی، ایک نگاہ سحر پر ڈالی، پھر دوسری یاسر پر۔ لڑائی میں ہمیشہ دوسروں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، نہ کہ ان کے غصے کو مزید ہوا دی جائے۔ میں حیران ہوں کہ ایجنسی نے تمہیں پوائنٹ کیوں کیا ہے۔ کتنے نان سیریس ہو تم دونوں۔ ہم انتہائی نان سیریس لوگ ہیں، اس لیے ہم سے دور رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری سنجیدگی میں خلل واقع ہو جائے۔ اف، کتنے سیدھے چہرے کے ساتھ طنز کیا کرتا تھا۔ سلینا نے دانت پیس کر اسے دیکھا تھا۔ کیا تم ہمیشہ ایسے ہی طنز کرتے رہتے ہو؟ کہاں، ہمیشہ طنز کرنے کے لیے آپ جیسی سمجھدار خاتون کا موقع پر موجود ہونا لازم ہے۔ مجھے پتا ہے تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، خود کو بہت ذہین سمجھتے ہو نا تم۔ نہیں، خود کو نان سیریس سمجھتا ہوں۔ سحر کی کھانسی ہنسی بے ساختہ تھی۔ سلینا نے ایک خفا نگاہ سحر کے چہرے پر ڈالی تھی، پھر انہی آنکھوں سے ساتھ ہاتھ باندھ کر استادہ یاسر کی جانب دیکھا۔ وہ تو تم ہو۔ اگر تم لڑائی کو روکنے کے بجائے بڑھاوا دیتے ہو تو تم اس دنیا کے سب سے نان سیریس انسان ہو، اور باڈی گارڈ ہونے کے بعد تمہیں ایسا رویہ زیب نہیں دیتا۔ کیا لوگ تمہیں اپنی حفاظت کے لیے نہیں رکھتے؟ دادا، بالکل دادا کی طرح بات کیا کرتی تھی وہ۔ جب وہ یاسر کو کسی معاملے میں قائل نہیں کر پاتے تھے تب ایسے ہی سنجیدہ چہرے کے ساتھ عجیب عجیب سی باتیں کیا کرتے۔ رکھتے تو ہیں، اب انہیں کون بتائے گا میری غیر سنجیدگی کا۔ وہ وقتاً فکر مند محسوس ہوا تھا۔ سلینا کا دل کیا اپنا مگر مچھ کی کھال والا پرس اس کے سر پر دے مارے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کی عزت افزائی کرتا، وہ وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ اگلے ہی پل وہ ہیل پٹکتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ یاسر اور سحر دونوں سے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ معصوم ہے یا بے وقوف؟ سحر کے سوال پر یاسر نے گہرا سانس لیا۔ دونوں ایکٹریسز ایسی ہوتی نہیں ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا میں ٹھیک سے رات کو سویا؟ کتنا عجیب سوال ہے نا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر اس کی جانب پلٹا۔ عجیب تو ہے، جب بھی تو سلینا کی جانب سے کیا گیا ہے۔ سحر نے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ خیر، تم کیسے ہو؟ وہ لمحہ بھر کو کھڑے کھڑے ہی اس کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا۔ سحر نے سر ہلایا۔ وہ یاسر کو پہلے سے خاصا صحت مند لگ رہا تھا۔ سلینا کو کون گارڈ کر رہا ہے؟ چیف جس کو بھی اسائن کریں گے وہی گارڈ کرے گا۔ سحر نے ایک غیر آرامدہ سا پہلو بدلا تھا۔ یاسر نے بغور اسے دیکھا۔ انہیں کسی اور گارڈ کے حوالے مت کرنا۔ کیوں؟ وہ بہت جلدی اٹیچ ہو جاتی ہیں ہر ایک کے ساتھ، اور فی الحال ان کے معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ اس کی بات سمجھتا تھا، اس لیے ہاتھ ہلا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی منفرد فیشن پریڈ نے اسے پوری انڈسٹری میں راتوں رات مشہور کر دیا تھا۔ وہ اپنے اوپر ہر ایک کی نگاہیں محسوس کر رہی تھی۔ لوگ اس کے آگے بڑھنے پر ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ وہ انہیں سن سکتی تھی، لیکن گہرا سانس بھر کر انہیں نظر انداز کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ آج اس کی فیشن پریڈ کا آخری دن باقی تھا۔ کل کے واقعے کے بعد بھی سائرہ کی وجہ سے اسے اپنا کام جاری رکھنے کا موقع مل گیا تھا، لیکن وہ آخر اس دن کو حذف کر دیتی تو پورے ہفتے کی محنت ضائع چلے جاتی، جو وہ چاہتی نہیں تھی۔ اسے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ ڈریسنگ روم میں کام کرتی لڑکیاں اسے ٹھہر ٹھہر کر دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر موجود کئی نامور ایکٹریسز نے بھی اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھ کر رخ پھیر لیے۔ اگلے ہی لمحے سائرہ اندر داخل ہوئی۔ سب کو اس کی جانب دیکھتا محسوس کیا تو اس کی تیوری چڑھ گئی تھی۔ کیا کوئی تماشا ہو رہا ہے یہاں؟ سخت آواز میں پوچھا تو سبھی خجل ہو کر یہاں وہاں دیکھنے لگے۔ اسے کل سلینا والے واقعے کی خبر تھی، لیکن وہ وقت پر نہ ملنے کے باعث اس سے بات نہیں کر پائی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے تھاما اور اپنے ساتھ لیے اپنے ڈریسنگ روم میں لے آئی۔ کئی آئینوں کی فریمز پر لگے سفید کمکموں کی روشنی آنکھوں میں چبھ سی رہی تھی۔ تمہارا گارڈ کہاں ہے آج؟ وہ کل کے واقعے کے بارے میں پوچھ کر اسے مزید دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاسپٹل۔ ماریا کے گارڈ نے بیچارے کو پتہ نہیں کیا انجیکٹ کیا تھا۔ اس کی طبیعت بہت گیر ہو رہی تھی کل۔ وہ بھی افسوس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی آ بیٹھی۔ اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ بہتر ہے۔ سائرہ نے گہرا سانس لیا اور اس کی جانب دیکھا۔ آج تمہیں گروم کے ساتھ واک کرنی ہے ریمپ پر، تم کر لو گی نا؟ اس نے سائرہ کی جانب دیکھا۔ آج کا تھیم ویڈنگ تھیم تھا۔ اسے سفید لباس زیب تن کر کے ولیمے کی دلہن بننا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا چارہ رہ جاتا تھا بھلا اس کے پاس؟ انکار کی صورت میں اسے پیسوں سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ اچھا چلو، میں تمہارا میک اپ کر دیتی ہوں۔ ڈریس کافی بھاری ہے، اسے پہن کر سیٹ ہونے میں بھی وقت لگے گا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا، پھر اٹھ کر آگے کرسی پر آ بیٹھی۔ اب اسے اگلے کئی لمحات یوں ہی بغیر تھکے تیار ہونا تھا۔ جب وہ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد تیار ہو چکی تو لباس تبدیل کرنے چلے گئی۔ جب واپس آئی تو دروازے کے باہر رستہ لگا تھا۔ اس نے اجنبی سے اس جانب دیکھا اور تھوڑا آگے بڑھائی۔ احسن علی دروازے کے سامنے کھڑا ڈیزائنر سے کچھ کہہ رہا تھا، کچھ بہت ناگوار سا۔
میں سلینا کے ساتھ ریمپ پر واک نہیں کروں گا، میری ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ ایک بدنام زمانہ ایکٹریس کے ساتھ 2 قدم چل کر میں اپنا آپ سوالیہ نشان نہیں بنانا چاہتا۔ وہ انڈسٹری کا ابھرتا ستارہ تھا اور ہر ابھرتے ستارے کی طرح اسے بھی خود پر بہت غرور تھا۔ اس کا چہرہ لمحے بھر کو سفید ہوا۔ ایکٹریسز، ڈیزائنرز، میک اپ آرٹسٹ اور جانے کون کون اس کی بلند آواز سن کر اس جانے میں توجہ ہو چکا تھا۔ اسے اپنے لباس اور تیاری سے لمحے بھر کو گھن آئی تھی۔ دل کیا سب کچھ نوچ کر اتار دے یا کہیں بھاگ جائے۔ تم اپنی بکواس بند رکھو، اگر واک نہیں کرنی تو مت کرو، بھاڑ میں جاؤ۔ سائرہ اس سے بھی بلند آواز میں بحث کر رہی تھی۔ تماشا سا لگ گیا تھا۔ ماریا حسن کے آثار اب تک باقی تھے۔ وہ چپ چاپ ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اوہ ریئلی؟ میں جاؤں گا بھی نہیں، میرا سٹینڈ ابھی اتنا گرا نہیں ہے۔ ڈیزائنر کے پاس احسن کی منتیں کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ 6 فٹ قد کا مالک وجیح سا بندہ، جو لباس اس نے زیب تن کرنا تھا وہ کسی اور پر جچتا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ سائرہ اس کا منہ توڑ دیتی، کسی کی آواز ہجوم سے ابھری تھی۔ تمہارا سٹینڈرڈ جتنا ہائی ہے وہ تمہاری خوش کلامی سے پتہ چل رہا ہے۔ دوسروں کو ان کے گرے سٹینڈرڈ کی وجہ سے بے عزت کرنے والے اپنے سٹینڈرڈ کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی اب ہجوم میں سے راستہ بناتا اس تک آ رہا تھا، وہ بھی اس جتنا ہی دراز قد تھا۔ آپ کی تعریف؟ احسن نے ناگواری سے ٹھہر کر اس سے پوچھا۔ سلینا کا گارڈ۔ اندر براجمان سلینا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی۔ سائرہ سمیت اب سب اسے دیکھ رہے تھے۔ اچھا تو تم ہو وہ کل والے ینگ مین؟ وہ استضاء سا ہنسا تھا۔ یاسر کو ہنسی نہیں آئی، ذرا سی بھی نہیں۔ احسن کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ سوری، میں آپ کی ایکٹریس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے۔ بہت چھوٹی سی عزت ہے یار تمہاری تو، ریمپ پر ہلکی سی واک کرنے سے خطرے میں پڑ جائے گی۔ پیچھے کہیں سے دبی دبی سی ہنسی ابھری تھی۔ احسن کو اپنی کن پٹیاں تپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ڈونٹ میس ود می، آپ مجھے جانتے نہیں ابھی، مجھے تمہیں جاننا بھی نہیں ہے، اتنی چھوٹی سی عزت رکھتے ہو، میری تو ایک خوش بیانی سے تمہاری عزت چلے جانے کا خدشہ رہے گا۔ اور ساتھ کھڑی سائرہ کی ہنسی بے ساختہ تھی، وہ اس سے زیادہ سیدھے چہرے کے ساتھ نہیں سن سکتی تھی۔ اس سے پہلے وہ احسن کی عزت کو خاک کر ہی دیتا، وہ آنن فانن وہاں سے چلا گیا۔ ڈیزائنرز اب اسے خونخوار نگاہوں سے تک رہے تھے۔ تم نے اسے بھگا دیا، اب سلینا کے ساتھ ریمپ پر واک کون کرے گا؟ ان میں سے ایک بولی تھی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا، آپ اسے ہی کیوں نہیں ریمپ پر بھیج دیتی سلینا کے ساتھ؟ اچھا خاصا ہینڈسم اور ٹال ہے یہ بھی، سائرہ نے مزے سے کہا تھا۔ ڈیزائنر کی آنکھیں اگلے ہی لمحے چمکی تھی۔ یاسر کی ساری بے نیازی انکا ہو چکی تھی۔ وہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہوا۔ کیا ہوا؟ ابھی سلینا کے لیے لڑتے ہوئے تو بہت زبان چل رہی تھی تمہاری۔ سائرہ کہاں باز آ رہی تھی؟ گارڈ ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے ہاتھ بھی چل سکتے ہیں، پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ دروازے پر ٹھہر کر اسے دیکھتی سلینا زیر لب ہلکا سا مسکرائی تھی۔ کوئی راستہ نہیں ہے اب، تمہیں ہی جانا پڑے گا اس کے ساتھ ریمپ پر، بہت خیال ہے نا تمہیں اپنی ایکٹریس کا، اب بھگتو، ایک ڈیزائنر نے جل کر کہا تھا۔ اسے اس کا انداز بہت ناگوار گزرا، اور اس سے پہلے کہ وہ منہ بھر کر انکار کر دیتا، اس کی نگاہ دروازے میں استادہ سفید لباس میں ملبوس سلینا پر پڑی تھی۔ کامدار لباس زیبتن کیے، خوبصورت میک اپ کے ساتھ، کانوں میں جھمکے پہنے، وہ اسے لمحے بھر کو مبہوت کر گئی۔ اس کے بال کھل کر کندھوں پر گر رہے تھے۔ سائرہ کو بھی اس کے بال سٹائل کرنے تھے۔ اس کی جانب امید سے دیکھتی سلینا، کیا وہ انکار کر سکتا تھا؟ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ کچھ پل بعد اس نے بگڑے بگڑے نکوش لیے کہا تھا۔ وہ جو دروازے میں استادہ تھی لمحے بھر کو ہنستی کہ اتنا ٹال اور بڑا سا مرد کیوٹ ہو سکتا تھا؟ اگر نہیں ہو سکتا تھا تو یاسر سے اتنا کیوٹ کیوں لگتا تھا؟ کیا تم راضی ہو؟ ایک ساتھ چیخنے کی آوازیں ابھری تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر سر اس بات میں ہلایا۔ موڈ البتہ اس کا خراب ہی رہا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا کوئی بھی، میں خود تیار ہو سکتا ہوں۔ ایسے کیسے؟ تمہارے والوں کو سٹائل کرنا ہے، اور سپوٹ لائٹس میں انسان کا چہرہ بغیر میک اپ اوور کے بلینڈ لگتا ہے۔ تمہیں ایسے جانے نہیں دیا جا سکتا۔ اوکے پھر میں نہیں جا رہا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ پلٹ جاتا، سب نے ایک ساتھ ہی اسے چینک کر روکا تھا۔ اس کے کانوں سے خون آنا رہ گیا تھا بس۔ اوف، یہ خواتین بھی نا۔ اوکے تم جیسے کہو گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ وہ ڈریسنگ روم میں لباس تبدیل کرنے گیا تو سائرہ اس کی جانب چلی آئی، اسے ہاتھ سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا اور اب اس کے بالوں کو سنوار رہی تھی۔ ایک نگاہ اس نے آئینے پر بھی ڈالی۔ سلینا کے چہرے پر ابھرتی مسکراہٹ، وہ بہت کچھ سمجھ رہی تھی۔ یہ یاسر کا کیا سین ہے؟ اس نے سرسری سا پوچھا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ انجان بنتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ کیا سین ہے؟ اچھا جی، ہم سے پنگے۔ سائرہ نے اس کی کرسی اپنی جانب گھمائی تھی۔ کمرے میں اس کی ہنسی گونجی۔ یو لائک ہم؟ نو آئی ڈونٹ۔ جھوٹ مت بولو، کہ اتنا زیادہ پتہ چل رہا ہے؟ اس نے ایک دم پوچھا تو سائرہ گردن پیچھے پھینک کر ہنسی۔ نہیں، بالکل پتہ نہیں چل رہا۔ وہ بھاری دوپٹہ اس کے بالوں پر ٹکاتی مسکراہٹ دبائے پوچھ رہی تھی۔ سچ بتاؤ، بس اتنا پتہ چل رہا ہے کہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہے۔ سلینا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سائرہ ہنستی جا رہی تھی۔
وہ بھی پسند کرتا ہے یا یک طرفہ محبت کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے تم نے؟ اس نے مسکرا کر کندھے جھکائے تھے۔ مجھے سچ میں نہیں پتا۔ اچھا بتاؤ، کیا وہ تمہاری تعریف کرتا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا تم نے اسے اپنی جانب دیکھتے ہوئے کبھی پکڑا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ میری جانب دیکھنا تو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اچھا، کیا وہ تمہاری باتوں پر ہنستا ہے؟ نہیں، وہ محض مجھ پر ہنستا ہے۔ اوف، سائرہ کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ کیا وہ تمہیں عقل مند سمجھتا ہے؟ اسے لگتا ہے کہ میں اس دنیا کی سب سے زیادہ بے وقوف لڑکی ہوں۔ ٹھیک ہی سمجھتا ہے۔ میں تمہیں بہت ماروں گی۔ کیا وہ تمہارے ساتھ خوش ہوتا ہے؟ وہ میرے ساتھ بہت بیزار ہوتا ہے سائرہ، اور اب بس مجھے مزید کچھ مت پوچھو۔ مجھے پتا ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ اچھا، ایک آخری سوال، تمہاری خوبصورتی سے تو متاثر ہوتا ہوگا؟ اسے لگتا ہے کہ میں اتنی بھی خوبصورت نہیں۔ سائرہ کی ہنسی رکھنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ سلینا جیسے چہرے بنا کر جواب دے رہی تھی نا، کوئی کیسے نہیں ہنس سکتا تھا بھلا۔ اس کا دوپٹہ سیٹ ہو چکا تھا۔ دوسری جانب یاسر ڈریسنگ روم سے باہر کی جانب بڑھا تو لمحے بھر کو سب خواتین نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ سفید بے داغ سے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، گردن پر جمے سیاہ بوکے درست کرتا وہ وقتاً بہت وجیح لگ رہا تھا۔ تم گارڈ کیوں ہو؟ تمہیں تو ماڈل ہونا چاہیے تھا، بلکہ تمہیں تو ایکٹر ہونا چاہیے۔ اس ہائٹ اور لکس کے ساتھ تم دھوم مچا دو گے۔ دھوم مچانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، اور ایکٹرز زہر لگتے ہیں مجھے۔ ایک خاتون کو بنا دیکھے جواب دیتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا، بے مروت لڑکا۔ اگلے ہی لمحات میں سلینا اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے اس کی جانب دیکھا تک نہیں۔ وہ دونوں بیک سٹیج پر موجود تھے۔ سپوٹ لائٹ میں ان کا خیر مقدم سب سے آخر میں کیا جانا تھا۔ تھینک یو، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ یاسر نے سر اس بات میں ہلایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ اس کی بات پر سلینا ہنس پڑی تھی۔ وہ اس دلہن کی مانند لگ رہی تھی جو اپنے دلہن ہونے پر نازاں ہوتی ہے۔ میرے لیے تم کیا کیا کر رہے ہو؟ تمہارے لیے نہیں، اپنی جاب کے لیے۔ پھر سب یوں ہی بہانے بناتے ہیں، اپنی جاب کو آڑ ثابت کر کے مجھ سے رابطے میں رہنا چاہتے ہیں۔ میں ابھی واپس جا کر یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ میں تمہارے لیے سب نہیں کر رہا۔ سلینا نے بھی ساختہ اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ اسی پہر ان پر سفید چمچماتی سپوٹ لائٹ گری۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ سپوٹ لائٹ تلے ان کا نام کال کیا جانے لگا۔ سیاہ پڑتے ہال سے تالیوں کی بے تحاشا گونج محسوس ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے قدم ایک ساتھ آگے بڑھائے۔ سلینا سب کو ہاتھ ہلاتی مسکرا کر اعتماد سے چل رہی تھی۔ یاسر سنجیدہ تھا۔ ذرا جو مسکرا دیتا۔ تھوڑا مسکرا دو، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے زیر لب کہا۔ بلا وجہ کیوں مسکراؤں؟ یاسر، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ سب کو مسکرا کر دیکھتی وہ دھیمی آواز میں دانت پیس کر کہہ رہی تھی۔ تم نہیں پھاڑ سکتی۔ ہاں، یہ کہتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ سلینا نے اسے خفا نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اچھے لگ رہے ہو، اسٹیج کے آخر پر ٹھہر کر وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ جانتا ہوں، کتنے خود پسند ہونا تم، بہت زیادہ۔ ٹی وی پر نگاہیں جمائے ارمان نے گہرا سانس لیا۔ اس نے باڈی گارڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ماڈلنگ کب شروع کی؟ دادا بھی میسم کے ساتھ ٹی وی دیکھتے حیرت کا مجسمہ بنے بیٹھے تھے۔ کبھی میسم کو دیکھتے، کبھی ٹی وی کو۔ نامور ڈیزائنرز کے ساتھ براجمان سلطانہ ناز نے اپنے بیٹے کو سٹیج پر دیکھا تو گنگ رہ گئی۔ یہ سب ان کے لیے بہت حیران کن تھا۔ حنیفہ جو سلمان کے آفس کسی فائل کے سلسلے میں بات کرنے آئے تھے، لمحے بھر کو ٹی وی دیکھ کر ٹھہر گئے۔ یاسر نے ماڈلنگ کب شروع کر دی؟ انہوں نے پلٹ کر سلمان سے پوچھا۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہو بیٹھے۔ کوئی سچویشن ہو گئی ہوگی یقیناً۔ ایسی کیا سچویشن ہو گئی ہوگی بھلا؟ ہوئی ہوگی، ہمیں اس کی وضاحت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اعتماد سے کھڑی سلینا کو دیکھ حنیفہ کا دل پگھل ہی تو گیا تھا۔ میری بیٹی کتنی پیاری ہے نا چیف، وہ مسکرا کر کہے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ سلمان نے بھی مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ وہ دونوں اپنے سٹیج سے واپس پلٹ رہے تھے۔ تالیوں میں کان بڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ سٹیج اتنا چکنا ہے، اوپر سے یہ بھاری لباس اور سونے پر سہاگا، یہ کئی انچ لمبی ہیلز۔ دھیان سے چلو، اگر گری تو میں نہیں اٹھاؤں گا، یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جلے کٹے جوابات دیتے واپس چلے آئے تھے۔ سٹیج پر کئی کپلز کے ساتھ انہیں بھی ایک قطار میں کھڑا ہونا تھا۔ اسی پہر اندھیرے کمرے میں براجمان ایک شخص انہیں بے حد سرد نگاہوں سے تک رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر ٹی وی بند کیا۔ اس کا وجود اندھیرے میں اندھیرا ہی لگ رہا تھا۔ اس کے بازو پر ایک نشان تھا، ایک جلا ہوا، کندہ کیا ہوا نشان، ادھورے دل کا نشان۔